بلوچ ٹرمینل وسطی ممن کا قیام عمل میں لائی گئی، جس کا آج باقاعدہ طور پر افتتاح کیا گیا۔ افتتاحی تقریب کے مہمان خاص کمشنر نصیرآباد ڈویژن میر طارق قمر بلوچ، بلوچ ٹرمینل وسطی ممن کے اونر معروف ٹرانسپورٹر میر صوبہ خان رند اور بلوچ ٹرمینل وسطی ممن کے چیف ایگزیکٹو میر محمد ایوب خان رند، میر محمد سراج خان رند و دیگر علاقے کے معززین و معتبرین کثیر تعداد نے شرکت کی۔ پروگرام کا آغاز باقاعدہ تلاوت قرآن مجید سے کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس جہان میں تھے ہمیں نہیں بھولے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاں سے پردہ فرما گئے، پھر بھی ہمارے محبوب ہمیں نہیں بھولے، پر ہم اپنے محبوب کی زندگی کو بھول گئے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بتا کر اجازت لیتا ہوں۔ علامہ عتبی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث، حدیث پڑھانے والے گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر حاضری دینے آیا، جیسے ہمارے ساتھی جاتے ہیں مسلمان بھائی حج عمرے پر محبوب کے روزے پر حاضری دینے کے لیے، تو وہ علامہ عتبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا، میں صلاۃ و سلام میں نے پیش کیا اور اس کے بعد میں ایک طرف ہو کے بیٹھ گیا۔ اس وقت اتنا مجمع نہیں ہوتا تھا، اتنی رش نہیں ہوتی تھی، تو فرماتے ہیں اتنے میں میں نے دیکھا کہ ایک بدو آیا، ایک دیہاتی آیا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر، اور اس نے سب سے پہلے قرآن کی ایک آیت پڑھی، سب سے پہلے قرآن کی آیت پڑھی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے محبوب، اگر یہ بدکار لوگ، اگر یہ گناہگار لوگ تیرے دربار پر آئیں اور سب سے پہلے اللہ سے معافی طلب کریں اور پھر تجھے اپنا سفارشی بنائیں تو اللہ ضرور بخش دے گا۔ پھر اس بدو نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ کے روزے پر آیا ہوں، میں آپ کے دربار پر آیا ہوں، میں بدکار ہوں، میں گناہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، کوئی میرے پاس نیکی نہیں، میں سب سے پہلے اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں اور آپ کو اپنا سفارشی بناتا ہوں اور کہ اللہ مجھے بخش دے۔ وہ روتے روتے پھر وہ جانے لگا، اور جاتے وقت اس نے چند اشعار پڑھے۔ آج بھی جتنے لوگ محبوب کے دربار پر گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کے روزے پر جو پلر لگے ہوئے ہیں ان میں چند اشعار آج تک وہ لکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے جاتے جاتے یہ عرض کیا محبوب کے دربار میں، یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ وطاب من طیبہن القاع والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ الافاف وفیہ الجود والکرم انت الشفیع الذی ترجى شفاعته على الصراط اذا ما زلت القدم وصاحباک لا انساہما ابدا منی السلام علیکم ما جرى القلم۔ ان اشعار کا مفہوم یہ ہے کہ اے وہ ذات جس کے یہاں پر موجود ہونے کی وجہ سے ساری زمین وہ معطر ہو گئی، خوشبودار ہو گئی، اے وہ ذات کہ جس کی وجہ سے کہ یہاں پر سخا بھی ہے، یہاں پر بخشش بھی ہے، اے وہ ذات تجھ پر بھی سلام، تیرے دوستوں پر بھی سلام۔ یہ اشعار کہتے ہوئے روتے ہوئے وہ چل پڑا۔ تو علامہ عتبی کہتے ہیں میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، سارا یہ منظر دیکھ رہا تھا، تو مجھے اسی دوران اونگ آئی، تو اسی اونگ میں مجھے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عتبی جاؤ اس بدو سے کہو، جاؤ اس دیہاتی سے کہو کہ اللہ نے میری سفارش سے اس کی بخشش کر دی۔
تو میرے بھائیو آج کی اس مجلس میں یہ عرض کرنی ہے، جو ہمارے محبوب دنیا میں تھے ہمیں نہیں بھولے، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ہمیں نہیں بھولے، پر اس کے لیے عرض یہ ہے کہ جس محبوب کے ہمارے اوپر اتنے احسانات ہیں تو ہم یہ نیت کریں کہ صبح بھی کچھ وقت اور شام بھی کچھ وقت ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کے لیے ضرور مقرر کریں، ضرور مقرر کریں۔ ہم کچھ وقت مقرر ضرور کریں کہ میں نے 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام اپنے آقا پر محبوب پر ضرور درود کی تسبیح پڑھنی ہے، پھر اللہ اس سے زیادہ کی جتنی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب طارق قمر بلوچ صاحب، کمشنر نصیر آباد ڈویژن، جناب اے سی استاد محمد عبد الناصر کاکڑ صاحب، جناب سردار میر فیصل خان جمالی صاحب، جناب میر محمد صلاح خان شالنی صاحب، قبائلی نمائندین، علاقائی معززین، معتبرین، ٹرانسپورٹ یونین کے عہدیداران، کاروباری شخصیات، تاجر برادری اور صحافی برادری، السلام علیکم۔ الحمدللہ آج استاؤں کے شہر کے درینہ خواہش کو پورا کر کے میرے والد صاحب کو بہت خوشی ہوئی ہے۔ وہ الفاظ نہیں ہیں کہ وہ آپ کے سامنے بیان کریں۔ ضلع استاؤں کی بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ ٹرانسپورٹ کا پریشر بہت ہی بڑھ گیا ہے۔ استاؤں محمد شہر سے روزانہ درجنوں بسیں، کوچز، ویگنیں سندھ، بلوچستان اور مختلف شہروں کو جاتی ہیں۔ بس ٹرمینل نہ ہونے کی وجہ سے ڈرائیور حضرات 90% گاڑیاں سڑک کے کنارے کھڑی کر کے مسافروں کو گاڑیوں میں بٹھاتے تھے۔ شہر میں صرف ایک ہی بس اسٹینڈ جو کہ گندہ کا بس اسٹینڈ کے نام سے مشہور ہے، وہاں پر نہ صرف مسافروں کے لیے سہولتیں کا فقدان بلکہ ڈرائیور حضرات کے لیے بھی کوئی سہولت موجود نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی انتظار گاہ اور نہ ہی کوئی واش روم وغیرہ، جس کی وجہ سے مسافروں کو خاص کر خواتین کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس تکالیف اور مشکلات کو دیکھ کر میرے والد صاحب نے چاہا کہ کچھ بھی ہو استاؤں میں ایک بہترین ٹرمینل کا قیام عمل میں لایا جائے، جس میں نہ صرف مسافروں کو ہر طرح کی سہولتیں دستیاب ہوں بلکہ ٹرانسپورٹ عملہ کو بھی آرام دہ ماحول میسر ہو۔ شہریوں کی دعاؤں اور دوستوں کے تعاون سے الحمدللہ آج اس کوشش سے کامیاب ہو گئے ہیں۔ الحمدللہ آج بلوچ ٹرمینل کا افتتاح ہوا ہے، جس میں یہاں پہ تمام موزین جتنے بھی آئے ہوئے علاقے کے، میں ان کا تہ دل سے شکر گزار کرتا ہوں کہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت نکال کے ہمارے اس خوشی کے موقع پر ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں۔ شکریہ۔ وہ پرائیویٹ سیکٹر کر کے دکھا رہا ہے، اور یہ صرف یہاں کی بات نہیں ہے، مطلب آپ جنرلی دیکھیں پورے پاکستان میں یا پاکستان سے باہر بھی، تو پرائیویٹ جو لوگ ہیں جو بزنس کر رہے ہیں ان کو یہ سروسز دینے میں آسانی ہوتی ہے، ان کی مینجمنٹ بہتر ہوتی ہے، ان کا بزنس اس میں وسیع ہوتا ہے۔ سرکار کا رول جو ہے وہ ریگولیشن کی حد تک ہے اور وہ رہتا ہے ہمیشہ اس میں، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہاں اس شہر میں جو ہے اس طرح کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اور استاد محمد میں کافی سارے ایشوز ہیں اس شہر کے، آپ سب لوگ جانتے ہیں، اور اب نئی گورنمنٹ بنی ہے، انشاءاللہ اس کو مل جل کے اس میں کام کریں گے، اس کو بنائیں گے۔ میرے حساب سے جو بڑے ایشوز ہیں یہاں کے، اس میں ایک تو ایک اچھا سیوریج سسٹم ہو یہاں پہ، اور جہاں سے جو ہے پانی وغیرہ بارشیں ہو تو اس کا فلو نکل جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ جو سڑکیں بن رہی ہیں اس کوالٹی کی نہیں بن رہی ہیں، ہمیشہ بناتے ہیں ٹوٹ جاتی ہیں، بارشیں ہوتی ہیں۔ یہاں پہ کیونکہ ایک زرعی علاقہ ہے اور یہاں پہ بہت ساری فیکٹریز بھی ہیں، اور ہیوی لوڈنگ جو ٹرانسپورٹ ہے اس کا بہت زیادہ گزر ہے یہاں سے، تو اس کے لیے ہمیں جو سڑکیں بنانی ہیں وہ بڑی مضبوط قسم کی بنانی ہے، اس کی کیئرنگ کیپیسٹی بہتر ہونی چاہیے تاکہ وہ سڑکیں مضبوط بن سکیں اس میں۔
تیسرا یہ ہے کہ اسکول اور صحت کے حوالے سے ہمیں سب کو مل کے کام کرنا ہے تاکہ اچھی صحت اور اچھی تعلیم ہم بچوں کو دے سکیں، اس شہر کو اچھا بنا سکیں۔ اس شہر کی بڑی تاریخ ہے، یہ بہت ہی پرانا شہر ہے جہاں پہ کھیرتر کینال آیا اور پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، یہاں پہ آبادیاں سٹارٹ ہوئیں، لوگوں نے زمینیں آباد کرنا شروع کی، زراعت کے شعبے میں بہت کام ہوا، لیکن زراعت کے شعبے میں ہمیں مزید اور کام کرنا ہے۔ اگر آج بھی ہم دیکھیں تو ہمارا جو اریگیشن سسٹم ہے وہ بڑا بوسیدہ ہو چکا ہے، اس میں بڑے کام کی ضرورت ہے، مطلب پچھلے 30-40 سالوں سے اس پہ کوئی اچھا کام نہیں ہو سکا۔ خاص طور پہ یہ کھیرتر کینال جو آپ کا یہاں سے سکھر بیراج سے نکل رہا ہے، اس کو پکا کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ پکا ہوگا، اس کی لائننگ ہوگی یہاں تک تو یہ ٹیل تک پانی جائے گا، آپ کا گنداخہ تک پانی جائے گا۔ یہ بہت ہی بڑی کاسٹ ہے، اس میں بہت بڑا پیسہ چاہیے۔ اس سے یہاں کے علاقے کی بہت خوشحالی ہوگی، یہاں پہ لوگوں کو جب پانی ملے گا تو اچھی آبادی کر سکیں گے۔ پھر اس کے بعد ہمارا جو اریگیشن سسٹم ہے وہ بھی بڑا پرانا ہے، جس میں ہم لوگ فلڈ اریگیشن کرتے ہیں۔ ہمیں ہائی ایفیشنسی پہ جانا ہوگا، ہمیں یہاں پہ ہائی ایفیشنسی اریگیشن میں یہ ہے کہ ٹرکل ہے، ببلر ہے، اس طرح کی چیزوں پہ، اور اس کے علاوہ جہاں پہ پانی کم ہونے کی وجہ سے ہمیں وہ پلانٹیشن کی طرف جانا چاہیے جہاں پہ پانی کا کم استعمال ہو۔ لیکن ہم روایتی جو ہے چاول اور شالی جسے ہم کہتے ہیں اور گندم وہ اگاتے ہیں۔ ہمیں اورچرڈ کی طرف جانا چاہیے، ہمیں یہاں پہ باغات بھی لگانے چاہیے، جو یہاں کے لوکل فروٹس ہیں ان کے اوپر کو لوگوں کو جانا چاہیے تاکہ پانی کا کم استعمال ہو اور پروڈکشن بڑھے۔ اچھا، بائی پروڈکٹس کے حوالے سے دیکھیں یہاں پہ بڑا رجحان ہے، اتنا زیادہ یہاں پہ جو مطلب زراعت کے ذریعے ہمارے بائی پروڈکٹس نکلتے ہیں ان کے لیے کوئی فیکٹریز نہیں ہے، جو کہ مٹیریل ہے یہاں سے پنجاب میں سندھ میں آگے جاتا ہے، لوگ وہاں پہ اس کو استعمال میں لاتے ہیں۔ تو اس علاقے میں خوشحالی کے حوالے سے بہت سارے کام ہیں، ہمیں سب مل کے ہمیں جو ہے نا اس سے چلانا ہوگا۔ تو اسی الفاظ کے ساتھ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اور ہماری دعا ہے کہ اسی طرح یہ ٹرمینل اور اس طرح کی یہ چیزیں لوگوں کو سہولیات ہم دیتے رہیں اور یہ کامیابی تک جائیں۔ بڑی مہربانی، بہت بہت شکریہ۔ آئے ہوئے مہمانوں میں ٹوپی اور اجرے کا تحفہ بھی پیش کیے گئے۔